الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات گرامی، آج رجب المرجب کی 29ویں تاریخ ہے اور کل 30 ہوگی۔ اگر آج چاند نظر نہ آیا تو آگے رجب یہ جمادی الثانی کی اور آگے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم ترین معجزہ معراج کی شکل میں عطا فرمایا، اور پوری دنیا میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس معراج والے دن کو منایا بھی جاتا ہے اور حضور کے فضائل و کمالات بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے ملک ہندوستان میں بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم 6 رجب المرجب کو خواجہ خواجگاں، ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول، سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور ان کی یاد اور ان کے فضائل اور ان کے کمالات اور دین کے تعلق سے ان کی قربانیاں اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کا ایک انوکھا اور نرالا انداز، یہ ساری دنیا کے اندر ان کی سیرت کے اوپر بے شمار تقریریں بھی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اور ان کے فضائل بیان بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو اولیاء اللہ ہیں تو اولیاء اللہ کے فضائل جہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اہل اللہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں یہ ان کی بات ہے۔ اور پھر رب قدوس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر اس کی صراحت و وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد تصدیق قلبی ہے، یعنی پورے دل اور پورے دل جمعی کے ساتھ اور دل کے ساتھ وحدہ لا شریک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور خدائے قدوس کی طرف رجوع لانا، یعنی وہ جو صاحب ایمان ہو، جو کامل مکمل اکمل مومن ہو جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام وعامل الصالحات، اور اس کے بعد وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایمان اور تقوی کے بعد سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پہ ایک ایسا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے اور ان کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ یہ رب قدوس کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ولیوں کی محبت کو عام کرتا ہے۔ آگے یہ صاحب تفسیر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جب کسی بندے کو اپنا، زور سے اپنا محبوب، ان اللہ تعالیٰ اذا احب عبدا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور خدا کا محبوب بندہ بنتا کیسا ہے؟ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یتقرب عبدی بالنوافل، جو بندہ مومن
نفل نماز ادا کرتا رہتا ہے تو یہ نفل نماز خدائے قدوس کو اتنا پسند ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب تک بندہ فرض نماز ادا نہیں کرتا اس کا کوئی نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ قرب الہی کا ذریعہ انسان جب اپنا سر رب کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ اب بہرحال اس کے اوپر تفصیلی گفتگو تو پھر کبھی، لیکن میں اتنی اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے جبریل فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا، وہ میرا حبیب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان عام کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، فَيُنَادِي جِبْرَائِيلُ يَا أَهْلَ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَبَّ فُلَانٍ، کہ اس وقت جبریل امین آسمان کے فرشتوں کے درمیان اعلان عام کرتے ہیں، او آسمان کے فرشتوں فلاں بندے کو خدا نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، پھر روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقبولیت کو عام کر دیتا ہے۔ انسان ان سے محبت کرتے ہیں، جانور ان سے محبت کرتے ہیں، درندے ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر چیز ان سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبولیت عامہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عام مقبولیت عطا کرتا ہے، اور یہ لوگ مقبول ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ پا لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اہل اللہ ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو خدائے قدوس کے محبوب ترین لوگ ہیں، آپ دیکھیے ان سب کو بھی اگر فیض ملا ہے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ رب قدوس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اب کیسے ملا ہے تو یہ بھی عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جامعیت کبریٰ عطا فرمائی ہے، یعنی ایک جامع شخصیت اور جامع جن کے اندر سارے فضائل و کمالات جو ایک انسان کے اندر ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم علیہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم کو عطا فرمائے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کی بہت سی نشانیاں ہوں، یہ سارے کے سارے فضائل و کمالات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر جمع فرما دیے۔ حضور کی ذات کے اندر سارے فضائل و کمالات۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو بارے میں رب قدوس نے دو صفات کا ذکر قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ میرا محبوب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرا محبوب ایک تو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، ایک صفت یہ ہے، اور دوسری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا محبوب لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ یعنی لوگوں کے دلوں کو، بہت میلے کچیلے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، نہایت میلے کچیلے، یعنی کوئی شرک کا میلہ آیا، کوئی کفر کا میل لے کر کے آیا، کوئی کبائر کا میل لے کر کے آیا، کوئی ظلم کا میل لے کر کے آیا، کوئی جفا کا میل لے کر کے آیا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار بنا دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا۔ اب اس کے اوپر اگر میں تقریر کروں تو پوری تقریر اسی پہ ہو جائے گی، اس لیے یہ موضوع بھی محفوظ، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی، آگے بڑھیں۔ اور دوسری آقا کریم علیہ السلام کی صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو قرآن اور حدیث سکھاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمارے نبی لوگوں کو قرآن و حدیث، زور سے قرآن و حدیث
سکھاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تعلیم دینے والا، مجھے ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے تعلیم دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دوسری صفت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہیں، یہ سکھانے والے ہیں. اب میں آپ سے یہ بات بتاؤں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کتاب و سنت کا درس بھی دیتے ہیں. تو آگے چل کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے دو طبقوں نے فیض حاصل کیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. تو جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرے اسے اولیاء کہتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اسے علماء کہتے ہیں. دونوں نے فیض کس سے لیا ہے؟ زور سے کس سے فیض لیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت کا مظہر اولیاء کاملین ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اس صفت کا مظہر اولیاء کاملین ہیں، ان کی نظر دلوں کے اوپر رہتی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس صفت کے مظہر علماء کرام ہیں. یعنی یہ علماء لوگوں کو مسئلہ بھی بتاتے ہیں، حدیث بھی بتاتے ہیں، قرآن بھی بتاتے ہیں، تفسیر بھی بتاتے ہیں، اور لوگوں کے دین کی معلومات، یہ لوگ دین کی معلومات ان سے حاصل کرتے ہیں اور دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ دونوں طبقے وہ ہیں جن کو فیض مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے. اور یاد رکھیں جہاں پہ اولیاء بیٹھتے ہیں اسے خانقاہ کہتے ہیں، جہاں پہ علماء بیٹھتے ہیں اسے درسگاہ کہتے ہیں. اب یاد رکھیں حضرت امام مالک، میرے استاد محترم کی ایک کتاب ہے شرح عقائد کے اوپر، انہیں عربی زبان میں حاشیہ لکھا، اس کے اندر وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرے، یعنی اسے قرآن کا علم حاصل کیا، اس نے تفسیر کا علم حاصل کیا، اس نے حدیث کا علم حاصل کیا، علم تو حاصل کیا لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور اولیاء اللہ کی سنگت اور صحبت اس نے اختیار نہیں کی، کہیں سے بیعت وہ نہیں ہوا، تصوف کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی، فقط تفسق، ایسا آدمی فاسق ہو جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد بھی فاسق ہو جاتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت اور ان کی سنگت اس نے اختیار نہ کی ہو اور ان کی کتابوں سے اس نے استفادہ نہ کیا ہو. آگے فرماتے ہیں وَمَن تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَصَدَّقَ، اتنا سخت حکم کہ جو آدمی تصوف کے اندر جو کہے کہ جناب والا و صوفیہ یہ سارا کچھ ہوتے، کشف و کرامات کی باتیں، اولیاء اللہ کی باتیں، اور تصوف کے اندر بغیر علم کے قدم رکھتا ہے، یعنی نہ اسے نو آتی ہے، نہ صرف آتی ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، علم بالکل نہیں ہوتا اور تصوف کے اندر وہ قدم رکھ دیتا ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں فقط تزندقا، ایسا آدمی مرتد ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. تصوف حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیا حاصل کرنا ضروری ہے؟ زور سے کیا حاصل کرنا ضروری ہے؟ لہٰذا جو بھی صوفی ہوگا وہ مسجد کے خلاف بات نہیں کرے گا، جو صوفی ہوگا وہ قرآن کے خلاف بات نہیں کرے گا، جو ولی ہوگا وہ حدیث کے خلاف بات نہیں کرے گا، جو صوفی ہوگا وہ فقہ کے خلاف بات نہیں کرے گا، اور جو صحیح ولی ہوگا وہ علماء کے خلاف کبھی بھی زبان نہیں کھولے گا. صحیح ولی ہوگا وہ علماء حقہ کے خلاف کبھی زبان زور سے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صوفیہ اور یہ جتنے بھی علماء ہیں ان سب نے فیض وہیں سے حاصل کیا. قرآن کی آیت بتا رہی ہے انہی اہل اللہ میں سے، انہی ولیوں میں سے، ہندوستان کے سارے ولیوں کے سرتاج حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیستان کے اندر یا سنجر کے اندر پیدا ہوئے. اب روایتوں کے اندر مختلف روایتیں ہیں اس تعلق سے. اب وہاں پیدائش کے بعد آپ وہاں مکتب میں گئے اور خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے حاصل کیے. نو بھی حاصل کی، صرف بھی حاصل کیا، عربی ادب بھی حاصل کیا، کیونکہ یہ فارسی نسل تھے اور فارسی زبان کے ماہر تھے یہ.
اور ان کی مادری زبان فارسی تھی، عربی زبان بھی انہوں نے حاصل کی، نو بلاغت جتنے بھی مروجہ علوم تھے وہ سارے کے سارے حاصل کیے۔ 15 سال کی ابھی ان کی عمر تھی تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور یہ اچھے گھرانے کے تھے۔ اچھے گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین جائیداد ان کے خاندان میں رکھی تھی۔ اب باغ ملا۔ 15 سال کی عمر میں جب سایہ والد کا اڑ گیا سر سے تو صاف ظاہر ہے کہ ذمہ داریاں آ گئی بچے کے کندھے کے اوپر۔ اب یہ تعلیم انہوں نے وہیں پہ چھوڑی، اور اس کے بعد اپنے باغ کی نگہبانی اور ان کی نگرانی کرنے لگے۔ ایک دن اللہ والے آ گئے، اور صحیح اللہ کے ولی اور مجذوب بزرگ، اور وہ آئے اور آنے کے بعد ان کے باغ میں بیٹھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز صوفیہ کے، اولیاء اللہ کے، بزرگوں کے معتقد تھے ہی، اور ہر ایک کو اللہ والوں کا معتقد ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کا، زور سے، اللہ والوں کا معتقد ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے باغ کے اندر تھے، اتنے میں انہوں نے کھجور کا ایک خوشہ لیا اور پانی لیا اور اللہ والے کی ضیافت کر دی۔ انگور تناول فرمائے، اور تناول فرمانے کے بعد ایک نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تم سے بڑا کام لینے والا ہے، تم تو ایک جہان کو سیراب کرو گے۔ ابھی تو باغ کو سیراب کر رہے ہو، لیکن تم تو ایک جہان کو سیراب کرنے والے ہو۔ اللہ والے نے ایک نگاہ ڈالی۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں شام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے میرا دل دنیا سے پاک کر دیا۔ اللہ والے نے دل کے اوپر نظر ڈالی۔ خواجہ غریب نواز نے، آپ نے جتنے بھی وہ جو کچھ تھا جو والد سے وراثت میں ملا تھا، وہ سارے کا سارا بیچ کر کے اس کی ساری رقم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ اب اس کے بعد سیدھے وہ چلے گئے سنجر، اور وہاں جا کر کے دوبارہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، تصوف کی تعلیم۔ یعنی تعلیم چھوڑنے کے بعد خواجہ غریب نواز نے دوبارہ تعلیم حاصل کی، اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی آدمی ولی زور سے نہیں بن سکتا، علم ضروری ہے۔ عالم فاضل بن جانے کے بعد، اپنے دور کے بہترین فقیہ بن جانے کے بعد، مفسر و محدث بن جانے کے بعد، پھر حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، اور خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہے۔ کتنے سال تک رہے؟ 20 سال تک رہے۔ یعنی قرآن و حدیث کے مکمل عالم فاضل ہو جانے کے بعد، مکمل فقیہ ہو جانے کے بعد، پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور پیر و مرشد نے ان کی بہت سے جو منازل ہیں وہ طے کروائیں، اور طے کروانے کے بعد اپنی معیت میں لے کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب کتنا مقدس حج ہوگا، پیر و مرشد قدم قدم کے اوپر رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر کے فریضہ حج ادا کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے حاضری دی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم رویا کے اندر، خواب کے اندر انہیں بشارت دی اور کہا کہ تم سیدھے چلے جاؤ، ہندوستان کے اندر تمہاری ضرورت ہے۔ آئے ہندوستان کے اندر خواجہ غریب نواز، اور یاد رکھیں کہ صوفیاء کرام کی محنت، انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف اس طریقے سے راغب کیا ہے۔ اجمیر شریف آپ کے پاس مسلم بھی آتے، مسلم تو تھے ہی بہت کم، غیر مسلم آتے تھے، اکتساب فیض کرتے، اور آپ لوگوں کو بانٹتے بھی تھے، دیتے بھی تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، اور ان کی پریشانیوں کے اندر ان کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ یہ سارے کام خواجہ غریب نواز کے اجمیر شریف کی دھرتی کے اوپر تھے۔ حکمت کے ساتھ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور اس شان کے ساتھ بلایا ہے۔ آج کسان بڑے پریشان ہیں بیچارے۔ اور میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں اس دور کے ایک کسان کا۔ اس وقت ہندوستان کے اوپر جو حکومت تھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں، قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش کی، اور شمس الدین التمش مرید تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے۔ یعنی خواجہ غریب نواز کے مرید وقت کا بادشاہ ہے، اور وہ بھی تہجد گزار بادشاہ، نیک سیرت بادشاہ۔ تو ایک شخص آیا غیر مسلم اور آ کر کے کہنے لگا، حضرت بادشاہ نے لگان لگا دی ہے، لہٰذا یہ قانون اگر بادشاہ منسوخ کر دیتے تو آپ اپنے مرید سے کہیے، حضرت خواجہ قطب الدین سے، اور وہ بادشاہ کو کہہ دیں گے تو ہم لوگوں کے لیے راحت ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اس میں کہنے کی کون سی بات ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آج تو سفر بڑا آسان ہے، اس دور میں کتنا مشکل پیدل سفر ہوتا تھا، یا اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ۔
خواجہ غریب نواز اس غریب شخص کے ساتھ اجمیر سے دلی آئے۔ خواجہ قطب الدین بڑے خوش ہوئے کہ اچانک پیر و مرشد میرے گھر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کو یہ کہہ دے۔ خیر بادشاہ نے جب شرف نیاز حاصل کیا اس کے بعد کہا حضرت اتنا لمبا سفر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک رکا بھیج دیتے، آپ سے بھی ایک فرمان جاری کر دیتے تو یہ جو بھی ہے لگان وغیرہ یہ سب کچھ منسوخی کا اعلان ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو میں کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ اجمیر سے دلی تک نہ آتا اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ دل ایسا تھا کہ لوٹ کر کے جب وہ اجمیر گیا کہا حضرت آپ نے میری خاطر اتنا لمبا سفر کیا ہے، اب میں بھی کہیں اور نہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا، ساری زندگی کے لیے وہ غلام باوفا بن گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، نظام الدین اولیاء یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے مرید تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک عورت آئی حلوہ لے کر کے اور کہا حضرت آپ نے دعا کی تھی میرا بچہ صحت یاب ہو گیا تھا، میں نے منت مانی تھی آپ نے مذہب کے حساب سے کہ یہ حلوہ اپنے ہاتھ سے بنا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی، آپ حلوہ کھائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روزہ تھا اور نفلی روزہ تھا۔ آپ نے 1 منٹ سر نیچے کیا اور اس کے بعد حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ حلوہ کھایا، عورت بڑی خوش ہوئی، واپس چلی گئی۔ جب واپس چلی گئی تو مریدوں نے پوچھا حضرت آپ کو تو روزہ تھا، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا روزہ تھا، نفلی روزہ تھا، اور میں مسئلہ جانتا ہوں کہ نفلی روزہ اگر توڑ دیا جائے تو قضا کے لیے پھر روزہ رکھ دیا جاتا ہے، قضا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی انسان کا دل ٹوٹ دیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا، اب اس کے بعد اس کا دل رکھا، بعد میں عورت بھی دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئی۔ اس طرح کے درجنوں واقعات اولیاء کاملین کی ذوات مقدسہ میں ہیں کہ انہوں نے محبتیں عام کی ہیں آپ نے حکمت کے ذریعے، اور جو محفل سماع ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دوسروں کو وہ قریب لائے اسی ذریعے سے کہ جو دوسرے کچھ اور شرکیہ باتیں کرتے تھے تو انہوں نے توحید کے نغمے اسی ساز کے اوپر گائے ہیں اور پھر لوگوں کو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ